شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یہ میرے حسین بادشاہ کا وہ شہزادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اکثر اوقات حسین بادشاہ علیہ السلام رو پڑا کرتے تھے، روتے تھے کہ اے اللہ مجھے غم مصطفیٰ اور شوق مصطفیٰ اداس کر دیتا ہے، اداس ہو جاتا ہوں اپنے نانا کے شوق کی وجہ سے، نانا کے زیارت کی وجہ سے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شوق حسین اس قدر بلند ہوا، شوق حسین کی معراج ہوئی، تو پھر وقت آیا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک شہزادہ پیدا ہوا، نام رکھا علی، اور اس شہزادے کے متعلق یہ آتا ہے کہ اسے شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قبلہ حاجی صاحب ٹوٹلی جتنے بھی تاریخ دان ہیں، حدیث لکھنے والے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہو بہو جناب علی اکبر علیہ السلام کا چہرہ انور، جسم اطہر، زلف مبارک، اور یہاں تک کہ جس طرح رسول اللہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، اسی طرح علی اکبر کی آنکھوں میں بھی سرخ ڈورے تھے۔ اتنے حسین اور حضور میں اتنی شباہت۔ وقت گزرا، علی اکبر کی عمر مبارک ہوئی تقریباً 10 سال 11 سال۔ ایک بڑے شخص، ایک بڑا اجنبی مدینہ شریف میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارے نبی کا گھر کدھر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں حجرہ ہے، فلاں گھر ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں نہیں رہے، وصال ظاہری فرما گئے ہیں، فلاں حجرہ ہے، اس حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے رہتے ہیں۔ کہا اچھا، دل ٹوٹ گیا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آیا تھا، کہ رسول اللہ کی زیارت کروں اور آپ کے دست پر کلمہ پڑھوں، اسلام قبول کروں۔ ایک روایت میں آتا ہے اسلام اس نے قبول کیا تھا، لیکن وہ صرف زیارت رسول کے لیے آیا تھا۔ اب وہ روتا ہوا پلٹا واپس۔ جب پلٹا تو ایک صحابی اور ملے، کہا اے اجنبی کہاں سے آ رہے ہو اور رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا یار میں حضور نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ چونکہ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ آپ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، وصال ظاہری ہو گیا ہے، اس لیے واپس پلٹ رہا ہوں، لیکن شوق بہت ہے، دل بہت کر رہا ہے کہ ان کی زیارت کروں، ان کا نام اتنا سنا ہے۔ کہا میں تیری مشکل حل کر سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ وہ تو دنیا میں رہے نہیں، وصال ظاہری ہو گیا ہے، کیسے ملاؤ گے؟ کہا میرے ساتھ چلے۔ درِ زہرا پہ آئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے امام حسین تشریف لے کے آئے۔ اب وہ جو صحابی تھے وہ اجنبی تھے، امام حسین نے صحابی کی طرف دیکھا، کہا اے میرے نانا کے صحابی کدھر آئے ہو؟ کیا بات ہے؟ عرض کی مولا یہ شخص، یہ بزرگ جو ہیں رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ فرمایا پھر عرض کی یا حسین یا امام، آپ کا جو علی اکبر ہے کیوں نہ اسے لے آئیں اور یہ زیارت بھی کر لیں۔ امام حسین بادشاہ نے علی اکبر کو پکارا، علی اکبر اور حکم، فرمایا باہر آئے۔ تو اس نے اب جو اجنبی تھا، اس نے جب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو پریشان ہو گیا، حواس باختہ ہو گیا۔ کہا جب پوتا ایسا ہے، دوتا ایسا ہے، بیٹا ایسا ہے، خود کیسا ہوگا؟ یا حسین مجھے ابھی کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے نانا کی نبوت کی تصدیق فقط آپ کے علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کر رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ نہ جانے امام حسین علیہ السلام کے دل میں کیا خیال آیا۔ مولا نے پوچھا ہے اجنبی سوال کروں ایک؟ عرض کی مولا کریں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تیرے سامنے اس نوجوان اس علی اکبر کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟
اب وہ بزرگ عرض کرتا ہے کہ اے امام مجھ سے یہ سوال تو کیا ہے، اب جواب بھی سنیے۔ فرمایا کیا جواب دیتے ہو؟ عرض کی مولا اگر اس کے پاؤں میں کانٹا لگے میں وہ برداشت نہیں کروں گا، ہاں اس کے مقابلے میں اگر میری آنکھوں میں تیر لگ جائے میں وہ برداشت کر لوں گا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اے اجنبی تم کہاں سے آیا، کون ہے، کیسا نسب، کیسا حسب نہیں جانتا، مگر یہ دیکھ کہ تجھ سے علی اکبر کے پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں ہوتا، اور میں اس کا باپ ہوں، کل اس کے سینے میں برچھی لگے گی میں بھی دیکھوں گا، اس کی ماں اور باپ بھی دیکھیں گی۔ دوستان محترم، جناب سیدنا علی اکبر علیہ السلام ایسی شخصیت، ایسا یہ امام حسین کا شبیہ رسول بیٹا، جب